حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ہرن کا خوبصورت واقعہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ کسی ندا لینے والے نے آپ کو پکارا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آواز کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ غور سے دیکھا، وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نزدیک تشریف لائیے۔ آپ اس کے قریب تشریف لے گئے۔ اس سے پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا، اس پہاڑ پر میرے دو چھوٹے نومولود بچے ہیں، بس مجھے آزاد کر دیجئے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں، پھر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے عرض کیا، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر سخت ناراض ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اچانک وہ عرابی جس نے ہرنی کو باندھ رکھا تھا ادھر آ گیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ بس پھر اس عرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکل گئی اور یہ کہتی جا رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کو قابو میں نہ آ رہا تھا، انہیں اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس پر کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، اٹھو۔ بس سارے اٹھ گئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطہ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو ایک کونے میں تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب ثابت دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو عقل مند ہیں، لہذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں
کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری کے شخص کے پاس 2 اونٹ تھے، وہ دونوں سرکش ہو گئے۔ اس نے ان دونوں کو ایک باغ کے اندر قید کر دیا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائے۔ جب وہ حاضر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے ایک گروہ میں تشریف فرما تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے 2 اونٹ ہیں جو کہ سرکش ہو گئے ہیں، میں نے انہیں ایک باغ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں میرے فرما بردار بنا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے یہاں تک کہ اس باغ کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو۔ اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ دونوں اونٹوں میں سے ایک دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کرنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کوئی چیز لاؤ جس کے ساتھ باندھ کر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ صحابی ایک نکیل لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس سے باندھ دیا اور اسے صحابی کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ کے دوسرے حصے کی طرف چلے جہاں دوسرا اونٹ تھا۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، مجھے کوئی چیز لاؤ جس سے میں اس کا سر باندھ دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سر باندھ کر اس صحابی کے حوالے کر دیا اور فرمایا، جاؤ، اب یہ تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ تو بے عقل ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کسی انسان کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ سبحان اللہ۔